بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عدالت کا حالی فیصلہ آیا کل کہ الیکشن کی تیاری کی جائے، 90 روز سے آگے الیکشن کو لے کر جایا نہیں جا سکتا۔ جب سے یہ فیصلہ آیا تو جو صدر نے تاریخ دینی ہے، صدر نے احکامات یہ لیے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ذمہ داری ہے وہ صدر کی ہے، کیونکہ یہاں پر جو گورنر ہے اس نے دستخط نہیں کیے تھے۔ سچویشن دونوں صوبوں کی مختلف ہے۔ پنجاب میں جو اسمبلیہ تحلیل ہوئی ہے وہ وزیر اعلیٰ نے مراسلہ بھیجا گورنر کو، میں اسمبلیہ تحلیل کرتا ہوں، لیکن گورنر نے سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے 2 دن گزر جانے کے ساتھ سگنیچر نہیں کیے، جس کے بعد 2 دن بعد جو اسمبلیاں وہ خود بخود ہی ڈیزولو ہو گئی۔ تو اس لیے یہاں پر گورنر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ کام اس نے کیا ہی نہیں تو پھر عدالت نے یہاں پر جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کی ذمہ داری دی ہے، یا الیکشن کروانے کی یا الیکشن کے انتظامات دیکھنے کی جو ذمہ داری دی ہے وہ صدر کو دی ہے۔ لیکن کے پی کی میں کیونکہ جب وزیر اعلیٰ نے مراسلہ بھیجا تھا کہ گورنر کو کہ یہاں پر میں اسمبلیہ تحلیل کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے فوری طور پر دستخط کر دیے تھے اور دستخط کرنے کے بعد اسمبلیہ تحلیل ہو گئی تھی۔ اس لیے وہاں پر گورنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے اور الیکشن کی تاریخ دینے کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن کی انتظامی معاملات کو بھی دیکھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو بھی کہ آپ بھی الیکشن کی تیاری کریں اور آپ بھی گورنر سے ملیں اور صدر سے ملیں اور جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کریں۔ تو اب تمام کے تمام ادارے جو پہلے ساتھ نہیں دے رہے تھے الیکشن کمیشن کا، اب ان کو دینا پڑے گا۔ بہانے کیا ہو رہے تھے؟ بہانہ یہ ہو رہا تھا کہ سیکورٹی والے ساتھ نہیں دے رہے، فوج نہیں بات سن رہی، ایف آئی اے بات نہیں سن رہا، یا وزارت خزانہ بات نہیں سن رہی، یا پولیس بات نہیں سن رہی۔ جو بھی بہانے تھے وہ کچھ نہ کچھ دوسرے اداروں پہ ڈال رہے تھے کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہم الیکشن کروانے کے لیے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن اب تمام اداروں کو ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ جو بھی ساتھ نہیں دے گا اس کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اب الیکشن کمیشن نے 30 ارب روپے کی ڈیمانڈ کر دی ہے، وزارت خزانہ کو مراسلہ بھیج دیا ہے کہ 30 ارب روپیہ چاہیے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروانے کے لیے۔ یہ ایک ہمارے پاس آئین کے اندر ایک شیک ہے 202، اس کے اندر یہ قانون درج ہے کہ جب الیکشن پاس آ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ احکامات جاری کر سکتا ہے وزارت داخلہ کو، سیکورٹی والے اداروں کو، کہ آپ مجھے سیکورٹی دو، آپ مجھے پیسے دو، آپ مجھے یہ تعاون کرو۔ تو ہر ایک ادارے کو الیکشن کمیشن یہ مراسلہ بھیج سکتا ہے کہ جو جو تعاون جسے درکار ہے وہ اسے لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاریاں صرف الیکشن کمیشن ہی تیزی سے نہیں کر رہا، حکومت کے اندر بھی اس کے ساتھ اب مشاورت ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ قومی متحدہ جو کہ ایم کیو ایم والے ہیں ان کا ایک وفد نے ملاقات کی، اور ملاقات کے اندر وہی پرانا رونا دھونا کہ ہم نے آپ کی حکومت کا بڑا ساتھ دیا، لیکن آپ کی حکومت نے ہمیں فنڈز نہیں دیے، آپ کی حکومت نے کراچی کے لیے کچھ کیا نہیں۔ اور یقین مانے شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرتے وقت، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ان کا ایک نظام چل رہا تھا، کیونکہ خان صاحب خود اس چیز کے اوپر بڑا سنجیدہ تھے کہ کراچی کے حالات بدلنے چاہیے، کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پورے پاکستان کو کراچی ٹیکس اکٹھا کر کے دیتا ہے، لیکن کراچی کے ساتھ ہم ادھر گندگی ہے، ترقیاتی کام نہیں ہے، ٹریفک کے مسائل ہے، عوام کے مسائل ہے، پانی کے مسائل ہے، کتنے زیادہ مسائل ہیں۔ تو خان صاحب خود وہاں پر ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن جو ایم کیو ایم والوں نے بے شرمی کی ڈٹائی کی، ان کو ذرا اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ لوٹا بن کے دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے مل گئے، اپنا بھی بیڑا غرق کیا، اپنی سیاست کا بھی بیڑا غرق کیا، اور عوام کا تو جو انہوں نے حال کیا اب عوام ان کو معاف کرنے والی نہیں ہے۔ لیکن وہ اب شہباز شریف کے پاس گئے ہیں کہ آپ ہمیں الیکشن کے قریب کچھ دے دیں تاکہ ہم عوام کے ساتھ جا کر کوئی مذاکرات کر سکیں۔ مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے نا، عوام میں جائیں، عوام کو 2 غصے ہیں ان کے اوپر، ایک تو کچھ کیا نہیں، دوسرا حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بھائی آپ وہاں کے سارے انتظامی معاملات دیکھ رہے ہو، بار بار وہاں کی کراچی کے عوام آپ کو جتا رہی ہے، آپ کا میئر وہاں پہ آتا ہے تو آپ بار بار کہتے ہو جی ہمیں فنڈز نہیں ملے، ہمیں وہ نہیں، سب کچھ ملتا ہے، کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہانے اب نہیں چلیں گے۔ اور دوسرا جو عوام کو غصہ ہے وہ ہے لوٹا بندھنے کے اوپر، کیونکہ خان کی اس وقت ہوا چلی ہوئی ہے، پورا پاکستان چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ اکثریتی جو ووٹ ہے وہ خان کے ساتھ ہے۔ ملک کے حالات بڑے بدترین تھے، لیکن ٹھیک ہونے کی طرف آ رہے تھے۔ ملک میں جو ایک گھر کو بھی ٹھیک کرنا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو وہ تو پورے ملک کو ٹھیک کر رہا تھا، تمام اشاریے مثبت میں جا رہے تھے، لیکن ان لوٹوں نے، ان ضمیر فروشوں نے ذرا شرم نہیں کی کہ پاکستان کا وہ سودا کر رہے ہیں، صرف اپنی وہاں سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے، اب جو اگلی حکومت جا رہی ہے ہم اس کے ساتھ مل گئے۔
तो बखैर अब आसफ अली जरदारी उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जो इस वक्त वजारत खारजा भी हैं, वो कराची से फ़्लाइट लेके लाहौर में आ गए हैं। वहाँ पर आकर वो 3 दिन क़याम करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी मिलेंगे, ये भी इनका नात है। और पाकिस्तान में जो पंजाब में उनके अपने कारकुनान हैं उनसे भी वो मुलाकातें कर रहे हैं और टिकटों के बारे में फ़ैसले करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन 3 दिन बाद हों, 3 महीने बाद हों या 1 साल बाद हों, हम पंजाब के इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। ऐसे भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे जैसे कि यहाँ के अवाम उनको हथेलियों पे उठा कर लगी फिर रही है। आप अभी अवाम में जाएंगे ना तो भरपूर तरीके से पता चल जाएगा। और यहाँ पर हालात ऐसे हैं, यकीन माने हालात ऐसे हैं कि नून लीग के जो कारकुनान हैं वो मरीम नवाज़ का फ़ोन सुनने से इनकार कर रहे हैं। और ये उनकी हालत है जो पंजाब में 10 साल 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। और पीपल पार्टी वाले आके कहते हैं कि हम पंजाब में हिस्सा लेंगे। पंजाब में हिस्सा सिर्फ वो एक ही सूरत में ले सकते हैं, क्योंकि वो पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून है उनके कैंडिडेट से भी मिलेंगे और उनके कैंडिडेट से मिलने के साथ साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जब ये हुकूमत जरदारी ने ली थी उसी वक्त इस चीज़ का तयन किया गया था कि जब आप इलेक्शन लड़ोगे तो कितनी सीटों के ऊपर आप हमें पंजाब में हिस्सा दोगे, कितनी सीटों में आप हमें वफाक में हिस्सा दोगे। तो वो जो मायदा है अब वो तय करेंगे। और ये मायदा पीपल्स पार्टी को तो चाहे नुकसान दे ना दे, क्योंकि पंजाब में तो उनका ज़्यादा वोट है नहीं, लेकिन नून लीग का जो हल्की फुल्की जो इज्जत रह गई है उसका भी बेड़ा गर्क ये हो जाएगा जब ये आपस में इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि वहाँ इस वक्त इत्तेहाद के बहुत ज़्यादा खिलाफ जा रही है। तो नाज़रीन बाकी इलेक्शन आने वाले हैं, देखते हैं इनके साथ क्या होता है। हम तो तज़िया कर सकते हैं, जो नताइज हैं वो तो आपके हाथ में है और जो नतीजे हैं वो इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर पता चल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सर्वेस के साथ, अगले तज़िये के साथ, अगली खबरों के साथ, अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।